بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں. وسیم ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وسیم ملک صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وسیم ملک صاحب, فل کورٹ زیر بحث ہے اس ٹائم ہر جگہ. میں آپ سے ججز کے حوالے سے پوچھوں گا ون بائی ون. سب سے سینئر ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس کیس کو لے کے قاضی صاحب کا کیا ذہن ہے, اور ہم 13 جو ججز ہیں ان کا ایک ایک منٹ میں ہم احاطہ لیں گے کہ وہ ان کا ذہن کیا, اور آج کی اور کل کی جو پروسیڈنگس تھی اس حوالے سے آپ نے چونکہ کور کیا ہے. تو سب سے پہلے قاضی فائز صاحب سے کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا کیا ذہن ہے اس کیس کو لے کے. اچھا, جب سے یہ فل کورٹ بنا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ غالباً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب کوئی جاتے جاتے اپنے معاملات یا اپنا تشخص درست کرنا چاہتے ہیں. وہ شاید اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ڈیسائیڈ کر کے مخصوص نشستیں دلوا کے, تو وہ جو انہوں نے انتخابات کے معاملات پر جو کردار ادا کیا تھا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. مگر میرا جو اوپینین تھا وہ اس دن بھی اس سے الگ تھا, اور پھر ہم نے کل اور آج کی سماعت میں بھی دیکھا. مجھے آج بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہیں کنونس نظر نہیں آئے کہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائیں گے. اس کی وجہ ہے, اگر وہ آج جاتے ہیں تو ان کے 13 جنوری کے بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ کہاں جاتا ہے. آلدو آج کے روز انہوں نے سماعت میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کی ایک عجیب ہی انٹرپریٹیشن کر دی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے فیصلہ دیا, ہم نے فیصلہ دیا, انتخابی نشان واپس ہوا, تو پھر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کے سارے آزاد امیدوار چلے جاتے اور کہتے کہ ہماری پارٹی سے تو لے لیا گیا ہے, اب ہم آزاد ہیں. تو 266 کے 266 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان دے دیتا. قاضی صاحب وہاں کے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے امید تھی کہ انہیں دے دیا جاتا, اور اگر وہ نہ دیتے تو آپ ہمارے پاس آتے. قاضی صاحب یہاں پر بھی بھول گئے ہیں, 13 جنوری کو فیصلہ دیا گیا ہے, اور وہ کتنا کلوز مارجن تھا. ہاں, پہلے 11 بجے کی ٹائم, پھر 1 وہ بجے اور مارجن کتنا تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گاجر, مولی, تزیق امیز نشانات. تو وہ اگر بلے کا انتخابی نشان 266 لوگوں کو ہی دے دیتے تو آپ کی اسکیم ہی کہاں جانی تھی, آپ کا فیصلہ کہاں جانا تھا. تو عجیب توجیہات پیش کر رہے ہیں, لیکن مجھے وہ کہیں بھی کورس کریکشن کی جانب آج بھی بڑھتے دکھائی نہیں دے رہے. اور دوسرے منیب اختر صاحب, جسٹس منیب اختر کا ویو آل دا وے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیشہ الگ ہوتا ہے. وہ آج بھی اس چیز پر مان رہے ہیں کہ بلے کا انتخابی نشان جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے تو لے لیا گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آزاد نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ہی وابستہ تھے. وہ جس نشان پر الیکشن مرضی لڑیں, اور ان کا ماننا ہے کہ مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں. یہ کیس چل رہا ہے سنی اتحاد ورسز الیکشن کمیشن. اچھا, اس میں نا بہت سارے ججز ایسے ہیں. اب یہ نقطہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو ہی دی جائیں گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں گی. بہت سارے قانونی پیچیدگیاں ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کے لوگ گئے, وہ کیا واپس آ سکتے ہیں. مگر میں اگر کولیکٹیو وزڈم کے طور پر ججز کو دیکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ نشستیں آنی اسی طرف ہی ہیں, واپس ادھر نہیں جانی جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی تھی. تو جسٹس منیب اختر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ اس معاملات پر بھی خلاف ہیں. انہوں نے تو آج یہ بھی کہا کہ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کیا لینے دیجیے کہ اس عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہر معاملے پر. اگر غلطیوں پر غلطیاں جو دہرائی گئی ہیں اس کی جو توثیق ہے وہ نہ کی جاتی, غالباً آپ کا مائک میرے خیال میں نہیں چل رہا, تو اگر اس کی غلطیوں پہ غلطیاں نہ کی جاتی تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو منصور علی شاہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کیس ہے, آئین کے آرٹیکل 51D کی تشریح کا کیس ہے, اور اس معاملے میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی چاہیے تو خالی پڑی رہیں, مگر دوسری جماعتوں کو نہیں دی جانی چاہیے. تو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہی ہیں جنہوں نے 3 رکنی بینچ میں جنہوں نے سربراہی کی تھی اور انہوں نے فیصلہ دیا تھا, اور سب سے اہم سوالات انہوں نے کھڑے کیے تھے کہ اگر آزاد امیدوار 200 جیت کے آ جاتے ہیں تو کیا آپ ہارنے والی جماعت کو ساری سیٹیں دے دیں گے. تو یہ بھی کئی سوالات ہیں. اس کے بعد جو معزز جج آتے ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب آتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کا کیا مائنڈ ہے؟ یحییٰ افریدی ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل جج رہے ہیں, خاموش رہتے ہیں, یا تو بینچ سے اٹھ جاتے ہیں. میرا تو ڈر تھا کہ غالباً بینچ سے ہی نہ اٹھ جائیں, لیکن وہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ کچھ الگ سے تشریح نکال کے لاتے ہیں. یعنی ٹو سیگمنٹ آف ججز ہوتے ہیں نا, کچھ مائنورٹی میں کچھ میجورٹی میں. میجورٹی والا فیصلہ پریویل کرتا ہے, وہ نہ مائنورٹی کے ساتھ ہوتے ہیں نہ میجورٹی کے ساتھ. وہ 1.5 انچ کی میں کہتا ہوں مسجد ہمیشہ سے الگ بناتے ہیں. انپریڈکٹیبل ہے. میں کچھ کہنے سے بھی قاصر ہوں کہ وہ کس طرف جائیں گے. جی, اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب
بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس وقت ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کو جس ایک جج پہ شدید غصہ ہے وہ جسٹس اطہر امین اللہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی صورتحال سو موٹو نوٹس یہ سارے معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. عدلیہ ورسز جوڈیشری شروع ہی نہ ہوتا اگر جسٹس اطہر امین اللہ نہ ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہوں گا. تو وہ کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوئی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ سچ بولنا ہے تو پورا بولیں. جب وہ بلے کے اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے تھے جسٹس اطہر امین اللہ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی گئی, اور لیول پلینگ فیلڈ جب نہیں دی گئی تو اگر ہم سچ بولیں تو پھر سچ پورا کڑوا ہوگا. تو نوک جھونک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت عرصے سے ان کے ساتھ چل رہی ہے. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی طرف ہی جائیں گے. امین الدین خان, جسٹس امین الدین خان اب تک انہوں نے جتنے بھی فیصلے دیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کسی فیصلے کا اختلاف نہیں کیا. بڑی معذرت کے ساتھ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو میں ہماری موجودہ ریاست کے وہ لوگ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ڈیسائیڈ کر رہی ہے, جو ڈسیسو فیکٹر کے طور پر حالات کو یہاں پر لائی ہے, چیف جسٹس ان کی سہولت کاری کرتے ہیں اور جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں. اس کے بعد جو جج ہیں وہ the one and only جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب. اچھا, انٹرسٹنگلی بہت سارے لوگ جسٹس جمال خان مندوخیل کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سوچ کا حامی جج کہتے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا ہے بھی, لیکن میرا پہلے دن سے یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز پر وہ سٹینڈ لیتے ہیں. ججز والے معاملے پر بھی انہوں نے بڑا زبردست سٹانس لیا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو مٹی ڈالنا چاہتے تھے. اس معاملے پر بھی ان کی اپروچ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اور مخصوص نشستیں ہیں. تو مجھے جسٹس جمال خان مندوخیل کانسٹیٹیوشنل لینس سے, کانسٹیٹیوشنل اپروچ سے سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر, ون اینڈ اونلی جسٹس محمد علی مظہر. جسٹس محمد علی مظہر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دو ججز ہیں جو ایک دوسرے کو بیٹھ کر فل کورٹ میں ریسکیو کرتے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر بولنے لگتے ہیں تو قاضی صاحب سب کو چپ کر کے خاموش کروا کے کہتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب اہم سوال پوچھ رہے ہیں. قاضی صاحب کے بلے کے انتخابی نشان کے اوپر جب بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے تو جسٹس محمد علی مظہر نے تو آج ایک لمحہ سماعت کے دوران سر پکڑ لیا اور بارہا تمام ججز کو کہا کہ یار ہم ایک دوسرے کے فیصلوں پر تنقید کیوں کر رہے ہیں, آگے بڑھیں. تو وہ بھی 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا تھا انہوں نے. جسٹس عائشہ ملک, اگین میں جس ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر کسی خاتون جج کی کوئی کلیئرٹی ہے, کانسٹیٹیوشنل اپروچ ہے, کانسٹیٹیوشنل لینس سے چیزیں دیکھتی ہیں تو عائشہ ملک صاحبہ بڑی زبردست اور شاندار خاتون اور جج ہیں. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات میں ان کی بڑی کلیئر اپروچ ہوتی ہے, اور اس معاملے میں بھی ان کا بھی نقطۂ نظر, مطمع نظر یا ان کی اپروچ بھی یہی ہے کہ مینڈیٹ جس کا ہے, یہ دیکھیے یہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ شاید یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ فلاں جج فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, فلاں سیاسی جماعت. جی جی جی, یہ دو جو سماعتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے یہ فریق اس مقدمے کے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو, SIC کو, PMLN کو, حکومتی اتحادی جماعتوں کو, فوجی اسٹیبلشمنٹ کو, الیکشن کمیشن کو میں فریق نہیں مانتا. یہ معاملہ مینڈیٹ کا ہے, پبلک مینڈیٹ کسے ملا ہے, یہ معاملہ کانسٹیٹیوشن کا ہے, یہ معاملہ پاکستان کا ہے. تو یہ جو ججز ہیں جو اگر PTI کو یا سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دیں گے تو وہ کانسٹیٹیوشنل اپروچ کے ساتھ آ رہے ہیں. تو آپ نے نام لیا تھا جسٹس عائشہ ملک کا, تو وہ کانسٹیٹیوشنل اپروچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نشستیں. جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب, جسٹس سید حسن اظہر رضوی کراچی سے, ان کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے, یہ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آئے تھے. اور بہت سارے معاملات میں خیر ان کا ایک کریڈٹ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے 17 ستمبر 2023 جب تک عمر عطا بندیال صاحب رہے تو جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں بندیال صاحب کے ساتھ. 18 تاریخ کو وہ قاضی صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے. تو اب تک انہوں نے جتنے فیصلے دیے قاضی صاحب کی اپروچ پر فیصلے دیے جب سے قاضی صاحب آئے. لیکن آج انہوں نے آبزرویشن تو ایک دی جب یہ بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ فیصلے کو انٹرپریٹ نہیں کیا گیا, بلے کا نشان تو پھر بھی مل سکتا تھا, PTI کے لیے بڑی چیزیں آسان تھیں, PTI نے غلطی کی. تو
تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بلے باز کا بھی ایک معاملہ آیا تھا جی، اختر بلے باز والی ڈال بات والا، انہوں نے کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے دیکھا نہیں اس کا حشر کیا ہوا. ہاں تو ان کی اس اپروچ سے مجھے بظاہر لگا کہ وہ بھی اس معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپروچ کے خلاف اور کانسٹیٹیوشنل اپروچ پہ آئیں گے. تو جسٹس شاہد وحید صاحب جیسے شاہد وحید ان کی ایک کلیئرٹی ہے سوچ کے ساتھ بھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سوچ کے حامی جج کبھی نہیں رہے، ہمیشہ ان سے اختلاف کیا. خیر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد کوئی اہم مقدمے کی سماعت انہیں دی ہی نہیں گئی. تو آج وہ فل کورٹ میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو فوجی کیا عدالتوں کے observe معاملے پر بھی انہیں دیا گیا، لیکن فوجی عدالتوں کے معاملے پر ان کا کنڈکٹ بڑا زبردست تھا، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک مینڈیٹ کی طرف جائیں گے. عرفان سادات خان، جسٹس عرفان سادات خان خاموش رہے ہیں. کل انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ قابل عزت جج ہے. وہ انہوں نے جو سوال پوچھا وہ انتہائی غیر ضروری تھا، بات نہیں کی، لیکن ان کی جو اپروچ ہے وہ اب تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حامی وہ شاید وہ ڈبیٹ کسی اور طرف جا رہی تھی، ہیٹ کی طرف جا رہی تھی، تو انہوں نے اپنی طرف سے معاملات کو لیکن کسی اور مجھے طرف لگتا لے ہے کے کہ جانے انہوں کی نے کوشش اپنی طرف سے بڑا ایک سوچ سمجھ کے وہ سوال کیا تھا. ٹھیک ہے. سوال ہونا چاہیے کسی کے ہم ابیلٹی پہ اور کیپیبلٹی چلے ہم پہ آگے سوال بڑھتے نہیں ہیں، اٹھاتے. ہم آگے بڑھتے ہیں. جسٹس عرفان سادات خان سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، بڑے شاندار جج ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ میرا ان کے سامنے ہے، ان کا میرے سامنے ہے. وہ ایسے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی انہوں نے اجازت دی. جو شخص فوجی عدالتوں کورٹ سویلینس کے ٹرائل کی اجازت دے سکتا ہے تو میرے نزدیک وہ آئین کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو میرا تو اوپینین اس طرف ہے، اور وہ آج بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آخری جو جج ہیں جسٹس افغان صاحب، نہیں مقدر افغان مکمل خاموش رہے ہیں، نہیں بولے. اب تک کا ان کا کنڈکٹ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے. اور ان میں کچھ ججز ایسے ہیں جو شاید بہت جلد ریٹائر ہونے والے تھے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہیں سپریم کورٹ لائے ہیں، تو ان کی مدت ملازمت بڑھی ہے. اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہوں گا. چلیں بہت شکریہ وسیم ملک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی طرح 25 جون تک یہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے. آئندہ آنے والی سماعتیں بھی آپ کے سامنے اسی طرح ضرور رکھیں گے. میں ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وقتاً فوقتاً ہمیں ٹائم دے دیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.